الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور سورہ یوسف کو ہم نے پہلے منتخب کیا ہے کہ اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے شرح اور تفسیر کے ساتھ عرض کیا جائے۔ جیسے کہ ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے کل 12 بیٹے تھے، 6 ایک زوجہ سے، 4 ایک زوجہ سے اور 2 ایک زوجہ سے۔ جو آخری زوجہ سے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین تھے، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ باقی بھائی یعقوب علیہ السلام کی ان دونوں بھائیوں کی طرف توجہ اور زیادہ میلان کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے سے کنویں میں ڈالا۔ وہاں سے قافلہ آپ کو مصر لے کر آیا اور آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اس وقت جو مصر کا وزیر تھا اس نے اسے خریدا، گھر لے گیا، اور زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا والا تمام واقعہ پیش آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو برکت اور ترقی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ دوسری طرف قحط سالی بہت زیادہ ہوئی تو ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس راشن لینے کے لیے آئے، اور مال و متاع دے کر راشن لے لیا۔ جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نے اس راشن میں ان بھائیوں کی جمع پونجی بھی چھپا کر واپس کر دی ہے۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے، والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بنیامین کو بھی لے جاتے ہیں، اور اچھا ہے کہ اس کا بھی ایک اونٹ ہمیں غلے کا مل جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے غمگین تھے، پریشان تھے، کیونکہ بیٹوں نے ہی ضد کر کے ان کو ان سے لے گئے تھے اور پھر گم کر دیا تھا، تو ان سے وعدہ لیا کہ تم اس کو چھوڑ کر نہیں آؤ گے اور کہیں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور لے گئے۔ وہاں یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور ان کو بتا بھی دیا بنیامین کو کہ میں یوسف ہوں، اور پھر کہا کہ اگر تم چاہو تو میں کوئی ایسا حیلہ اختیار کرتا ہوں کہ تم رک جاؤ اور یہ بھائی رخصت ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے شاہی ایک پیالہ تھا جس سے غلے کو ناپا جاتا تھا، وہ اپنے بھائی کی سامان کے اندر چھپا دیا، اور جب یہ قافلہ چلا گیا مصر سے باہر نکلا تو شور مچا دیا گیا کہ جی پیالہ گم گیا، پیالہ گم گیا۔ پورے قافلے کو واپس بلایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمتاً بھائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی کیا سزا ہو جس کے پاس سے پیالہ نکلے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے یہاں قانون یہ تھا کہ جس کے پاس کوئی ایسا چوری کا مال نکلتا تھا تو اس کو مار پیٹ کر اور 2 گنا اس سے مال وصول کیا جاتا تھا، یعنی جو مال چورایا ہے اس سے دگنا اس کو دینا پڑتا تھا۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شریعت عطا فرمائی تھی، اس میں قاعدہ قانون یہ تھا کہ جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوگا وہ غلام بنایا جائے گا۔ لہٰذا بھائیوں سے جب پوچھا تو ان کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ جواب میں کہتے ہیں جو آپ کا قانون ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں، تو انہوں نے فوراً اپنی شریعت کے مطابق کہا کہ جی جس کے پاس سے وہ چوری کا مال نکلے گا اسے غلام بنایا جائے گا، یہی ہمارے ہاں سزا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تلاشی لی تو بنیامین کے مال سے وہ پیالہ نکل آیا۔ چنانچہ شریعت یعقوب علیہ السلام کے مطابق اب بھائی کو غلام بنانا تھا تو روک لیا گیا، اور یہ 10 بھائی رخصت ہو گئے۔ تو یہاں سے میں دوبارہ ذرا بتاتا ہوں آپ کو، یہ اگرچہ پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں یہ بیان کر لیا گیا ہے لیکن تھوڑا سا میں پیچھے سے لیتا ہوں۔ تو اب جب یہ نکل آیا تو انہوں نے اب بڑے بھائی جو تھا اس نے سب بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب یہ تو بڑا پرابلم ہو گیا ہے، اب یہ اس کو بنیامین کو روک لیا گیا ہے، اور ہم والد صاحب کے پاس پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو کہیں گے کہ تم نے پہلے ہی یوسف کو پہلے ایسا کیا، اور اب میں نے تم سے وعدہ بھی لیا تھا کہ بنیامین کو لے کر آئیں گے تو تم نے اسے بھی گما دیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا وہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی کو دے دیں، لیکن وہ نہ مانے، تو یہ لوٹے۔ اب یہاں سے تھا کہ انہوں نے آ کر یہ درخواست پیش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ فرمایا کہ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اپنے
اپنے والد کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے والد، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ بات یوسف علیہ السلام نے فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق یہ بڑے بھائی نے تمام بھائیوں سے کہا کہ اب تو لوٹ کے چلو، اور ہم والد صاحب کے پاس جا کر کہہ دیں گے کہ جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے، اور ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ واقعی چوری کریں گے، غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ واقعی کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنی بات ہمارے علم میں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَصَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، یعنی بستی والوں سے آپ پوچھ لیں جہاں پر ہم تھے کہ یہ معاملہ ہے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ لوٹ کر گئے اور انہوں نے یہ باتیں بیان کر دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا ہے، یعنی سکھا دیا ہے، فصبر جمیل، تو اچھا صبر ہے، تو صبر جمیل یعنی صبر ہی اچھا ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے، یعنی بنیامین کو بھی، یوسف کو بھی۔ اس سے شارحین نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ یوسف زندہ ہیں اور بنیامین بھی عنقریب آپ سے ملنے والے ہیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، اور فرمایا ہائے افسوس یوسف پر، یعنی یوسف کی جدائی پر افسوس ہے۔ تو یہاں پہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنے محبوب جو متعلقین ہوتے ہیں ان کی جدائی پر غمگین ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور سنت رہی ہے۔ ایک فطری کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے جو ہر ایک پر تقریباً طاری ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کوئی ما فوق الفطرت نہیں ہوتے ہیں، کہ وہ ما فوق الفطرت نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں جیسے کیفیات ہم پر وارد ہوتی ہیں وہ اس سے بالکل آزاد کر دیے گئے ہیں، انہیں نہ کوئی غم محسوس ہوتا ہے، نہ خوشی محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی تمام فیلنگز ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، اور ان فیلنگز کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور مطلب جو فیلنگز کا رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، مثلا غم محسوس ہو رہا ہے تو تکلیف ہے، اذیت ہے، ٹینشن سے پریشانی ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ 80 برس تک آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے تھے، اور اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی، تقریباً نہ دیکھنے کے برابر ہو گئی تھی۔ فَهُوَ قَضِيم، بس آپ غصے میں مبتلا رہے، یعنی رنج بھی تھا، غم بھی تھا، غصہ بھی تھا اپنے بچوں پر کہ کیوں انہوں نے یوسف کو اور پھر بنیامین کو بھی چھوڑ دیا۔ قالوا، ان لڑکوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ تاللہ، خدا کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ تو ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ قبر کے قریب پہنچ جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ جان سے ہی گزر جائیں گے، یعنی آپ جان ختم کر لیں گے، اتنا آپ ان کی فکر کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو یہ پھر بھائیوں کو تشویش تھی کہ والد صاحب ان کی جدائی پر اتنا غمگین ہو رہے ہیں اور ہماری طرف اتنی کامل توجہ نہیں ہے، اس سے پھر وہی ان کے دل پر وہ کیفیات وارد ہوئیں کہ حسد کی کیفیت، کچھ جلن ہے، جیلسی محسوس کرنے لگے، تو یہ جملہ کہہ دیا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تبارک و تعالی سے ہی کرتا ہوں، یعنی تم سے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اپنے قلبی غم کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہوں اور کچھ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ معاملات جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی یہ بھی ایک اشارہ تھا اس طرف کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کیا راز ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے گویا کہ یوسف بھی ملیں گے اور بنیامین بھی عنقریب مجھ سے ملیں گے۔
تو دیکھیں آپ چونکہ ایک نبی تھے اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مستقبل کے احوال بتا دیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے لیکن بتدریج، یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی نبی ہے تو اسے تمام معلومات پہلے دے دی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معلومات فراہم کرتا ہے، ان کو علم دیتا رہتا ہے، لیکن وفات سے پہلے پہلے بہرحال ان کے علم کی تکمیل ہوتی ہے، اور امت میں سے کوئی بھی ان سے علم میں بڑھ کر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کو ہو سکتا ہے پہلے یہ راز نہ بتایا گیا ہو، تو آپ غم محسوس کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی بینائی تشریف لے گئی، اور پھر اس عمر میں آ کے آپ کو بتا دیا گیا کہ عنقریب آپ کے وہ دونوں گمشدہ بچے بھی آپ سے مل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے آگے فرمایا، یعنی اپنے بچوں سے فرمایا کہ یا بنی یذھبوا، اے میرے بیٹے جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ان کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فقط کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے۔ اب یہ بھائی جو تھے، اب وہی تنگ دستی اور زیادہ غالب آئی، بڑی پریشانی، اور اب کوئی مال و متاع بھی ایسا باقی نہیں رہا تھا جو یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، لہذا انہوں نے جو کچھ ردی گھر کی چیزیں تھیں، کچھ اور سامان تھا ٹوٹا پھوٹا سا، وہ سارا جمع کیا اور یہ روانہ ہو گئے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، پہنچے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سختی پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم کچھ ایسی پونجی لائے ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی ردی چیزیں آپ کے پاس لے کر آ گئے ہیں، مجبوری ہے ہماری کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، فاوفی لنا الکیل، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے، یعنی بھرپور، جس طریقے سے آپ جید چیزوں کی، عمدہ چیزوں کا بدلہ دیتے ہیں، ایسی ہماری ردی چیز بھی قبول کر لیں، اور اس کے بدلے میں مال ہمیں پورا دے دیجئے، غلہ پورا دے دیں، تو آپ ہی کرم نوازی ہوگی۔ وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، کرم کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو گویا کہ اب یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں تھوڑا سا دیجئے اور ہماری ردی چیزیں قبول کر لیجئے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اب یوسف علیہ السلام نے کھل جانے کا فیصلہ کیا، ان کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دینے کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا ہے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ نادان سے تھے یعنی جاہل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم پہ نفس و شیطان کی کیفیات غالب، نفس و شیطان غالب رہے، نفس نے تمہیں بہکا دیا، شیطان نے تمہیں ورغلایا اور تم نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا، تو یہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا 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 تھا، اور جب یوسف چلا گیا تھا تو اس کے پیچھے بھائی کے ساتھ، بنیامین کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا۔ جب یہ جملہ کہا تو پہلے تو یوسف علیہ السلام ان کی اس حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے، پھر جب جملہ کہا تو آپ نے ہلکا سا تبسم فرمایا، جس سے آپ کے کچھ دانت ظاہر ہوئے، اور آپ کی مسکراہٹ ایسی تھی، ایک خاص مخصوص قسم کی، کہ وہ بھائی اس مسکراہٹ کو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام ہے۔ تو قالوا اانک لانت یوسف، بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، تو وہ بھائی حیران رہ گئے، اور انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی وغیرہ طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت پر حیران رہ گئے۔ تو اس سے پہلے کہ آگے ہم کچھ عرض کریں، پھر اس پہ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا تھا، کہ کہاں آپ 13 سال کے بچے تھے، بھائیوں نے پکڑ کے کنویں میں ڈالا، اندھیرے کنویں میں چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کو یقین تھا کہ اب مر جائیں گے، لیکن وہاں سے گزرنے والے قافلے نے
پانی کی تلاش میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول پہ چپٹ گئے، اس آدمی نے باہر نکالا تو یوسف علیہ السلام تھے، اور اتنے خوبصورت وہ اپنے قافلے میں لے گیا تھا، اور وہاں سے پھر یہ بھائی پھر وہاں پہنچے اور اسے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم اتنے پیسے ہمیں دو تھوڑے بہت اور اس کو لے جاؤ، یہاں چھوڑنا مت، اور اتنا پکا کر کے وہاں سے بھیج دیا، اور یہ سوچنے لگے اب تو بس گیا کام سے۔ پھر مصر میں آ کے آپ کا بکنا، پھر عزیز مصر کا آپ کو خریدنا، اور پھر آپ کا بادشاہ بننا، اور پھر بھائیوں کا محتاج ہو کر سامنے آنا، یہ ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہا ہے کہ ذرا غور و تفکر کریں۔ دو قسم کے لوگوں کے لیے پیغام ہیں خاص طور پر، ایک تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلسل کرائسس کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی زبان پہ کلمات شکوہ و شکایت ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی ہم پہ مصیبتیں آ گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی یہ دور نہیں ہو سکتی، گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی شاید مجبور ہو گیا اب یہ ختم نہیں ہو سکتی، بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور تو ان کو چاہیے کہ اس سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، کہاں یوسف علیہ السلام بچے اور کہاں ان کو بادشاہ بنایا اور دوسروں کو ان کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اور دوسرا گروپ اس سے درس حاصل کرے وہ لوگ کہ جو کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کو کمزور سمجھ کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کو دبانے کے بعد یہ مغلوب ہیں، ہم غالب ہیں، یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جو مغلوب ہے اسے غالب کر دیتا ہے، اور جو غالب ہوتا ہے اس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے برے وقت سے کبھی بھی انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس جو ترقی ہے یا عروج ہے جس کو ایک شخص منفی استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس کو پازیٹیو ہی یوز کرنا چاہیے۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کے غریبوں کو، کمزوروں کو دبا لینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کا حساب و کتاب دینا انتہائی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو دنیا میں بھی سزا مل جایا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تباہ کر دیتا ہے بسا اوقات۔ جیسے یہ بھائی تھے کہ یہ تنگ دستی میں مبتلا ہوئے اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے ان کو ریکویسٹ کرنی پڑی، حتیٰ کہ صدقہ طلب کرنا پڑا۔ تو اس طریقے سے جو آج طاقتور ہیں، چاہے وہ افرادی قوت کے اعتبار سے طاقتور ہوں، جسمانی طاقت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ نے غلبہ دیا ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، وہ کسی رشتہ دار کو، محلے والے کو، دوست احباب کو غریب، حقیر، فقیر، کمتر، ضعیف تصور کر کے ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ حقارت والا سلوک کریں، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان کو غالب کر دے گا اور ہمیں مغلوب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات آخر میں فرمائی کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بے شک وہ شخص جو تقوی اختیار کرے اور صبر کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ یہ دو چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے، ایک تقوی کہ ہم گناہ کا راستے اختیار نہ کریں، نیکی کے راستے پر ہی رہیں۔ بعض لوگ تنگ دستی سے پریشان ہو کے گناہوں کا راستے اختیار کر لیتے ہیں، حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں، غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، جیسے بعض خواتین کہتی ہیں جو مطلب زنا کے راستے پہ چل پڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہمارے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کیا کریں اگر یہ کام نہ کریں تو۔ انہیں وہ ہزاروں عورتیں نظر نہیں آتی ہیں جو بیچاری برتن دھو کر، کپڑے دھو کر، ماسی کی حیثیت سے گزارا کر رہی ہیں، ملتا کم ہے ان کو، یقیناً اتنا نہیں ملتا کہ صحیح گزارا ہو سکے، لیکن عزت کے ساتھ تو کما رہی ہیں۔ یعنی اگر بالفرض دنیا میں بظاہر ان کو ایک ذلت سی ملتی ہے کہ کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں بھی بک رہا ہے، کوئی نوکری سے نکال رہا ہے، لیکن یہ حقیقتاً یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام ذلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بڑی عزت ہے۔ اور جبکہ اس قسم کے گندے کام کرنے والوں کی اگر بظاہر عام لوگوں کی نگاہوں میں عزت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں، تو ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس پہ کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں، وآخر دعوانا